السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث میں آخرت کے تعلق سے تذکرے ہو رہے ہیں، جس میں حوض کوثر اور محشر کے تعلق سے دوسری احادیث بیان کی گئی، ساتھ ہی ساتھ حساب کتاب اعمال نامے کے تعلق سے بھی احادیث کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کی آج کی کڑی ہے۔ چونکہ ہم اور آپ جس دور میں گزر رہے ہیں، جس میں دنیا کی طرف توجہ زیادہ اور آخرت کی طرف توجہ ہماری کم ہے، جبکہ یہاں ہم دنیا میں آخرت ہی کی تیاری کے لیے آئے ہیں، اس لیے اس کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ ہو، اسی غرض سے میری اور آپ سب کی اصلاح کے لیے کچھ ایسی احادیث چن کے میں پیش کرتا ہوں، جس سے ہماری توجہ آخرت کی طرف زیادہ سے زیادہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعرض الناس یوم القیامت ثلاث عرضات فاما عرضتان فجدال ومعاذیر واما العرضۃ الثالثہ فعند ذلک تطیر الصحف فی الایدی فآخذ بیمینی وآخذ بشمالی۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو 3 مرتبہ حاضر کیا جائے گا، تو 2 حاضریاں تو جھگڑے اور عذر کرنے کے لیے ہوں گی، اور تیسری حاضری کے وقت نامہ اعمال دیے جائیں گے، جن کو کوئی دائیں ہاتھ میں اور کوئی بائیں ہاتھ میں تھامے گا۔ نیکوکار کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور بدکار، کفار، ان سب کا نامہ اعمال جو ہے وہ الٹے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے نامہ اعمال، میزان اور ایک ایک نیکی کے تعلق سے یہ آخرت کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعدہ الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو نفس کا حساب کرے، محاسبہ کرے، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہر عقل مند شخص پر لازم ہے کہ وہ نفس کے محاسبے سے غافل نہ ہو، اور نفس کی حرکات و سکنات، لذت اور خیالات پر سختی کرے، کیونکہ زندگی کا ہر سانس انمول ہیرا ہے، جس سے ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت یعنی جنت خریدی جا سکتی ہے۔ تو ان سانسوں کو ضائع کرنا یا ہلاکت والے کاموں میں اپنی زندگی کو خرچ کرنا، یہ بہت سنگین اور بہت بڑا نقصان ہے، جو سمجھدار آدمی کا شیوا نہیں ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو حساب کتاب کو برابر رکھے۔ ذرا دیکھیں ہمارے بزرگان دین کس طریقے سے محاسبہ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ ایک شخص برائیوں اور خطاؤں پر اپنے نفس کا حساب کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی زندگی کے سالوں کا حساب لگایا تو 60 سال بنے، 60 ایئرس۔ پھر دنوں کا حساب کیا تو 21,500 دن بنے۔ تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا، ہائے افسوس، اگر روزانہ ایک گناہ بھی کیا تو اپنے رب کے حضور 21,500 گناہ لے کر حاضر ہوں گا۔ تو ان گناہوں کا کیا حل ہوگا کہ جن کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ ہم بھی سوچیں، 60 سال 70 سال، اگر روز کا ایک ایک گناہ بھی ہوا ہے تو باتیں ہزاروں میں جاتی ہیں۔ اس کے سامنے نیکیوں کو بھی دیکھیں، ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارا آوک جاوک کا حساب کیا ہے۔ یہ تو میں دن کی بات کرتا ہوں، ورنہ یہاں تو گھنٹے اور منٹ منٹ کا معاملہ ہے، سیکنڈ سیکنڈ کا معاملہ ہے۔ نکل جائیے بازار میں تو آنکھ کان سب کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جسم کے کن کن اعضاء سے گناہ نہیں ہوتے اور ہم کس کس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اس محاسبے سے فائدہ کیا ہے؟ ہاں، اس محاسبے سے فائدہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے لیے آخرت کے معاملے میں آسانیاں کیا ہیں اور سختیاں کیا ہیں۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں بھی کسی ایسے ربڑ کی ضرورت ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹائے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہم گناہ کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں رہتا، اور جب بندے کا گناہوں کے تعلق سے احساس ختم ہو جاتا ہے تو علاج بہت مشکل ہے۔ علاج اس وقت تک ہوگا، بڑے بڑے گنہگاروں کا علاج ہوا ہے، بشرطے کہ ان کے اندر جو احساس ہے وہ احساس مرا نہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر قطانی فرماتے ہیں کہ اس شخص نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آتے ہی کہنے لگا، ہائے افسوس کہ میں نے اپنی دنیا آباد کی اور آخرت برباد کی اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتا رہا۔ میں دنیا میں تو آبادی سے بربادی کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتا۔ کون ہے جو دنیا میں آبادی سے ویرانی کی طرف جائے، جنگل جائے؟ نہیں، بلکہ لوگ ویرانی سے آبادی کی طرف پسند کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے، میں کہ دنیا میں تو آبادی سے بربادی کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتا، تو قیامت کے دن بغیر ثواب و عمل کے حساب و کتاب کیسے دوں گا اور عذاب کا سامنا کیسے کروں گا؟ پھر ان کی ایک زوردار چیخ نکلی اور زمین پر گر گئے۔ جب انہیں ہلایا گیا تو ان کی جان ان کے جسم سے جدا ہو چکی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ نفس کے محاسبے کی معرفت حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے خوف خدا کے تعلق سے جو واقعات ہیں وہ اگر ہمارے سامنے رہیں تب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نفس کو آخرت کے معاملے میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچانے کے لیے تیار کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ کسی پرندے نے ان کی توجہ نماز سے ہٹا کر باغ کی جانب کرا دی۔ ان کا باغیچہ تھا، تو آپ نے غور و فکر کیا اور اپنے اس
فعل پر خود شرمندہ ہوئے اور انہوں نے بطور کفارہ اپنا باغ ہی رائے خدا میں صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نیکیاں کرنے میں کتنے سست ہیں اور گناہ کرنے میں کتنے جری ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قیامت کے حساب کو یاد کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی مبارک عادت کریمہ تھی، اور اس کے لیے ان کے واقعات کو بھی ہم دیکھیں۔ وہ ہمیشہ نیکیوں کے معاملے میں بھی حساب کتاب کیا کرتے تھے، جس طرح آج ہم حساب کرتے ہیں کہ کتنی نیکیاں، ہم حساب کرتے ہیں کہ کتنے پیسے اس میں کتنے پرسنٹ ملتے ہیں، اس میں کتنے ملتے ہیں، یہاں سے مجھے کیا ملے گا، وہاں سے کیا ملے گا۔ یہ جو ہمارا کیلکولیٹر چلتا رہتا ہے، صحابہ کرام اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، اپنے افعال و کردار سے کتنی نیکیاں کس طرح ملے گی، اس کا ہمیشہ جو ہے حساب کیا کرتے تھے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے اسی میزان اور اعمال کے تعلق سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان ناسا قالوا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضل اموالہم۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، غریب صحابہ، کہ یا رسول اللہ یہ مالدار ثواب حاصل کرنے میں بڑھ گئے۔ یا رسول اللہ وہ ہماری طرح نماز ادا کرتے ہیں، ہماری مثل روزے رکھتے ہیں، یعنی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، مگر مالدار کے پاس چونکہ مال ہے تو وہ اپنے زیادہ مال کا صدقہ، زکوٰۃ، یہ سب نکال کر کے، یا رسول اللہ یہ تو ثواب میں آگے بڑھ گئے، یہ مال کا صدقہ نکالتے ہیں، انہیں اس کا ثواب ملے گا، اور ہم پیچھے رہ گئے ثواب میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین جن کی بارگاہ سے کبھی کوئی نا امید نہیں ہوا ہے، اللہ اکبر، وہاں کیا جود و کرم شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور نے فرمایا اولیسا قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بی ان بکل تسبیحۃ صدقۃ وبکل تکبیرۃ صدقۃ وبکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ وفی بضع احدکم صدقہ۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیزیں عطا نہیں کی جسے تم صدقہ کرو، یعنی بغیر مال خرچ کیے تمہیں صدقے کا ثواب ملے۔ حضور نے فرمایا سبحان اللہ کا ورد کرو، اللہ صدقے کے برابر ثواب دے گا۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تمام جو ہے کلمات یہ ہیں جو تمہیں صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ وہ امر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ، کسی کو اچھی باتوں کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، سبحان اللہ، فرمایا بیوی سے ہم بستر ہونا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو تعجب ہوا۔ قالوا یا رسول اللہ آیاتی احدنا شہوتہ ویکون له فیہا اجر قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر فکذلک اذا وضعها فی الحلال کان له اجر۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ کیا ہم بستری کرنے میں بھی صدقے کے برابر ثواب؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی شہوت کو پورا کرے تو اسے ثواب ملتا ہے؟ سرکار نے بڑی پیاری مثال دے کے فرمایا، مسئلہ بھی سمجھایا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ، جب کوئی، حضور نے فرمایا ارائیتم لو وضع فی حرام اکان علیہ وزر، حضور نے فرمایا
جب کوئی حرام شرمگاہ پر جائے، یعنی زناکاری کرے، بدکاری کرے، غلام بازی کرے، مرد مرد کے پاس جائے معاذ اللہ، تو کیا اسے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو ایسے ہی وہ اپنی خواہش حلال میں پورا کرے تو وہ ثواب کا مستحق ہے۔ کیا حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں جو عطا فرمائی ہے، یہ جو چیزیں عطا فرمائی ہے، ہم اس پر دیکھیں۔ حلال میں خواہش کا پورا کرنا بھی صدقہ ہے، اور ہاں یہ بھی بتا دوں حرام سے بچنا بھی صدقہ ہے۔ یہاں دو معاملات ہیں۔ گناہوں سے بچانا بھی صدقہ ہے، بچنا بھی صدقہ ہے۔ اسی لیے ہم اپنا حساب کریں، دیکھیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا میں حساب کتاب کرتے ہیں، آخرت کے معاملے میں بھی حساب کتاب کریں۔ انشاءاللہ آئندہ اور جو ہے اس تعلق سے بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔